اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان رانا شہزاد علی، آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر آج ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کلراٹھی زمینوں کو زرخیز بنانے کے متعلق۔ ہمارے ملک میں لاکھوں ایکڑ رقبے کے اندر نمکیات زیادہ ہیں، شور زدہ زمین ہے، کلر کی فراوانی ہے۔ ہزاروں لاکھوں ایکڑ رقبہ ہمارے ملک میں ویران پڑا ہوا ہے۔ ہمارے کچھ کاشتکار دوست ایسی زمینوں کو ٹھیک کر کے کاشتکاری کر بھی رہے ہیں۔ اگر ہم ایسی زمینوں میں کماد یا چاول کی فصل کاشت کرتے ہیں تو ہماری زمینیں ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ ایسی زمینوں کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جب پانی ان زمینوں کو زیادہ لگتا ہے تو ہماری زمین میں سے نمکیات جو ہوتے ہیں وہ نیچے چلے جاتے ہیں اور زمین کافی حد تک ٹھیک بھی ہو جاتی ہے۔ کاشتکار دوستو، کلراٹھی زمین میں نمکیات والی زمینیں کتنی اقسام کی ہوتی ہیں، اور ہمارے کاشتکار بھائی ان کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پر بحث کریں گے۔ یہ انتہائی اہم ویڈیو ہے، اسے مہربانی فرما کر شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے کاشتکار دوست ایسی زمینوں میں فصلیں تو کاشت کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو پیداوار بہت کم حاصل ہوتی ہے۔ کاشتکار دوستو، اگر آپ کی زمین میں نمکیات زیادہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زمین کلراٹھی ہے۔ نمکیات زمین کے اوپر کافی مقدار میں آئے ہوتے ہیں، اور ان نمکیات سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ ان نمکیات سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی فصل ایسی زمین میں کاشت کرتے ہیں تو بیجوں کا اگاؤ ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتا، اور اگر بیج اگ جائے تو پھر فصل کی بڑھوتری نشوونما اچھے طریقے سے نہیں ہو پاتی۔ کاشتکار دوستو، کلراٹھی زمینیں جو ہوتی ہیں وہ 3 اقسام کی ہوتی ہیں۔ ایک سفید کلر والی زمینیں، دوسری کالے کلر والی زمینیں، اور تیسری وہ زمینیں ہوتی ہیں جن میں سفید اور کالا کلر دونوں ہوتے ہیں، یعنی کچھ رقبہ پر سفید کلر ہوگا اور کچھ رقبہ کالا کلر ہوگا۔ اب یہ آپ کو کس طریقے سے پتہ چلے گا کہ آپ کی جو زمین ہے وہ کون سے کلر کی ہے؟ اس کے لیے آپ نے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی زمین سے مٹی کا نمونہ لینا ہے اور اس کا تجزیہ کروانا ہے لیبارٹری سے۔
لیبارٹری سے مٹی کا ٹیسٹ ہوگا اور پھر جو رپورٹ آئے گی تو اس میں آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کی زمین میں کون سے نمکیات زیادہ ہیں۔ اگر تو اس میں صرف نمکیات زیادہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی جو زمین ہے وہ سفید کلر والی ہے۔ سفید کلر والی جو زمین ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے زمین کو اچھی طرح سے ہموار کرنا ہے۔ اس کے اندر آپ نے گہرا ہل چلا دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے کھیت کی وٹوں کو مضبوط کر دینا ہے۔ پھر اس کے اندر آپ نے پانی کھڑا کر دینا ہے۔ آپ نے اپنے کھیت کے اندر کم از کم 15-20 دن پانی کھڑا کر کے رکھنا ہے، اور یہ پانی جو ہو وہ نہر کا پانی ہونا چاہیے۔ اگر ٹیوب ویل کا پانی لگانا ہے تو پھر ٹیوب ویل کے پانی میں نمکیات زیادہ نہیں ہونے چاہیے، یعنی وہ زمین کے لحاظ سے مکمل فٹ ہو۔ اگر آپ اپنے کھیت میں پانی کی سطح 2-3 انچ تک بھر کر رکھتے ہیں اور پانی کم از کم 15-20 دن تک کھڑا کر کے رکھتے ہیں تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی زمین کے نمکیات جو ہیں وہ زیر زمین کافی نیچے تک چلے جائیں گے، اور پھر آپ اپنی زمین کو تیار کر کے اس میں فصل کاشت کر سکتے ہیں۔ ایک اور بات، اگر آپ کی زمینیں نمکیات والی ہیں تو پھر آپ ایسی فصلوں کو خالی ہرگز نہ چھوڑیں، کیونکہ ایسی زمینوں کو خالی چھوڑ دینے سے یہ زمینیں مزید خراب ہوتی ہیں۔ کاشتکار دوستو، اگر آپ کی زمین شور زدہ کلراٹھی ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ گوبر کی کھاد اپنی زمین میں ڈالیں۔ 4 سے لے کر 8 ٹرالیاں سالانہ آپ کو اپنے کھیتوں کے اندر ڈالنی چاہیے۔ کاشتکار دوستو، اس کے علاوہ آپ نامیاتی مادے کو بڑھانے کے لیے دوسرے طریقے بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ جنتر، برسیم اور گوارا جو ہے وہ ایسی زمینوں میں کاشت کریں، پھر اس کو آپ مٹی کے ساتھ روٹا ویٹر کر دیں، اس سے نامیاتی مادہ آپ کے کھیت کے اندر بڑھ جائے گا اور آپ کی زمین جو ہے وہ بہتری کی جانب آنے لگے گی۔ ایسی زمینوں میں آپ چاول کی فصل کاشت کریں، کماد کی فصل کاشت کریں، کیونکہ ان فصلوں کو زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ زیادہ پانی ایسی فصل کو لگائیں گے تو اسی کے ساتھ نمکیات جو ہیں وہ کافی نیچے چلے جائیں گے، تو اس طریقے سے آپ سفید کلر والی زمینوں کو بڑی آسانی کے ساتھ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اب اگر بات کی جائے کالے کلر والی زمینوں کی، تو کالے کلر والی زمینیں ایسی ہوتی ہیں جن میں اگر آپ نے پانی لگا دیا یا پھر تھوڑی سی بھی بارش ہو گئی تو پانی زمین میں کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ
ایسی زمینیں بہت سخت زمینیں ہوتی ہیں۔ کالے کلر والی زمینوں میں سوڈیم زیادہ ہوتا ہے۔ ایکسچینج ایبل جو سوڈیم ہوتا ہے وہ ایسی زمینوں میں 15% زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بات بھی آپ کو لیبارٹری میں مٹی ٹیسٹ کروا کر ہی پتہ چلے گی کہ آپ کی زمینوں میں نمکیات زیادہ ہیں یا سوڈیم زیادہ ہیں۔ اگر سوڈیم کی کاربوریٹ بائی کاربوریٹ زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زمین کی پی ایچ بھی زیادہ ہے۔ آپ کی زمین سوڈیک ہے یعنی کہ کالے کلر والی ہے۔ تو کاشتکار دوستو، کالے کلر والی زمینوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو جپسم کا استعمال کرنا ہوگا، یا پھر آپ تیزاب کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، یا پھر آپ سلفر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن بہترین طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ جپسم کو اپنی زمینوں کے اندر ڈالیں۔ لیبارٹری کے ٹیسٹ ہی سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ آپ کو 1 ایکڑ کے اندر 40 بیگ جپسم کے ڈالنے ہیں یا پھر 50 60 یا 70 بیگ آپ نے ڈالنے ہیں۔ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اسی طرح سے آپ نے اپنی زمین کو ہل چلا کر تیار کرنا ہے، پھر اس کے اوپر آپ نے جپسم کا چھٹا کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جپسم کو مٹی کے اندر اچھی طرح سے مکس کر کے پھر آپ نے جپسم کا چھٹا کر دینا ہے۔ اس طرح آپ نے 50 60 70 جپسم کی بوریاں 1 ایکڑ زمین میں استعمال کر دینی ہے۔ وٹوں کو مضبوط کر کے پھر آپ اس میں پانی لگا دیں۔ پانی سے اچھی طرح کھیت کو بھر دیں اور 15 سے 20 دن تک کھیت میں پانی کھڑا کر کے رکھیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جپسم کے اندر سلفر اور کیلشیم موجود ہوتی ہے۔ کیلشیم جو ہوتی ہے وہ کالے کلر والی زمینیں جو ہوتی ہیں اس میں جو سوڈیم ہوتا ہے وہ اس کو ختم کر دے گی۔ کیلشیم جو ہے وہ سوڈیم کو ختم کر دے گی اور خود وہاں اپنی جگہ بنا لے گی۔ اس طرح سوڈیم جو ہے وہ زیر زمین گہرائی تک چلا جائے گا اور آپ کے کالے کلر والی زمینیں جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس طرح کالے کلر والی زمینوں میں آپ تیزاب کا استعمال کرتے رہیں۔ آپ ہر پانی کے ساتھ 3-4 کلو گرام تیزاب، گندک کا تیزاب، اسے آپ پانی کے ساتھ فلڈ کر دیں۔ اسی طرح ایسی زمینوں میں سلفر کا استعمال بھی پانی کے ساتھ لازمی کرنا چاہیے۔ اسی طرح کالے کلر والی زمینوں کے اندر بھی آپ نامیاتی مادہ جو ہے اس کو بڑھاتے رہیں۔ گوبر کی کھاد یا پولٹری فارم کی کھاد آپ اس میں ڈالتے رہیں۔ ایسی زمینوں میں آپ جنتر، برسیم، گوارا کاشت کر کے ان تینوں کو مکس کر دیں۔ اب تیسری قسم کی وہ زمینیں ہوتی ہیں جن میں نمکیات
اور سوڈیم دونوں بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ایسی زمینوں کے اندر بھی آپ کو جپسم بھی ڈالنا چاہیے، تیزاب اور سلفر کا استعمال بھی کرنا چاہیے، اور گوبر کی کھاد اور پولٹری فارم کی کھاد کا بھی استعمال کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ کی زمینیں کلراٹھی شور زدہ ہیں تو ان کے لیے آپ کو کھادیں بھی تیزابی کھادیں استعمال کرنی پڑیں گی، یعنی کہ ان کے لیے جو آپ نے کھادیں استعمال کرنی ہیں وہ بھی تیزابی کھادیں ہی استعمال کرنی ہیں، جیسا کہ نائٹروفارس کھاد ہے یا MAP کھاد ہے، ان کا استعمال کریں۔ اسی طرح آپ یوریا کھاد کی جگہ قائم کوارا کھاد کا استعمال کریں یا پھر امونیم سلفیٹ کھاد کا استعمال کریں۔ تو کاشتکار دوستو، آپ ان سب باتوں پر عمل کر کے اپنی کلراٹھی شور زدہ زمینوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور پھر کاشتکاری کر کے آپ بہت اچھی پیداوار بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کاشتکار دوستو، امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اسی کے ساتھ آج کی یہ نشست ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم بہت جلد کل ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو مہربانی فرما کر اسے لائک ضرور کیا کریں۔ ویڈیو اگر ناپسند بھی آئے تو بھی اس کو ڈس لائک کیا کریں۔ اگر ہو سکے تو میری اسی ویڈیو کو آپ آگے اپنے دوستوں کو فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر لازمی شیئر کر دیں۔ آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی۔ میری جو ویڈیو زراعت اور صحت پر ہو، مہربانی فرما کر آپ اسے شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں، کیونکہ اس طرح کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان کے اندر آپ کے فائدے کے لیے ہی مفید باتیں بیان کی گئی ہوتی ہیں۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں اور میرے اس چینل کا بھی خاص خیال رکھا کریں۔ اگر آپ مجھ سے کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں یا پھر آپ مجھے اپنے کسی قیمتی مشورے سے نوازنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ویڈیو کے نیچے بنے ہوئے کمنٹ سیکشن میں اپنا قیمتی کمنٹ ایڈ کر کے مجھے آگاہ کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ مجھے جی میل پر میسج بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو میں ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔ رب رکھا۔